محرم الحرام اور خاص طور پر یوم عاشور کے آس پاس امام حسین اور یزید کے واقعات کا تذکرہ ہر طرف ہوتا ہے۔ ایک طرف اہل بیت کا وہ عمل ہے جس میں مسلم طرز حکمرانی میں پیدا ہونے والے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، تو دوسری طرف اپنے اس طرز عمل پر اصرار کرتے ہوئے ظلم کی داستان رقم کرنا ہے، بھوک اور پیاس میں مظلومین کو شہید کرنا ہے۔ لیکن ایک اور طرز عمل کوفیوں کا بھی ہے، جنہوں نے یقین دہانی تو امام حسین کا ساتھ دینے کی کرائی، لیکن عین موقع پر دغا دے گئے۔ کوفہ دراصل مسلمانوں کی فتوحات عراق اور فارس تک پھیلتے وقت ایک فوجی چھاونی کے طور پر آباد ہوا، تاکہ اس ویران علاقے میں قائم اس فوجی کیمپ سے بآسانی عراق کے مختلف علاقوں میں جایا جا سکے اور دشمن کے حملوں سے بچنے میں بھی وہیں سے مدد مل سکے۔ جیسے جیسے مسلمان یہاں آباد ہوتے گئے، ان کے اہل و عیال، تاجر، علماء اور دوسرے لوگ بھی یہاں آتے گئے، اور کوفہ جلد ہی ایک اہم انتظامی اور مذہبی مرکز بن گیا، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران کوفہ ہی کو دارالخلافہ بنایا، جس سے اس کی اہمیت اور آبادی میں مزید اضافہ ہوا۔ لیکن اہل کوفہ کے رویے اور ان کے طرز عمل نے حضرت علی کو کئی طرح کی مشکلات اور تکالیف دی۔ ابتدا میں کوفہ والوں نے حضرت علی کی بھرپور حمایت کی اور انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت دی، مگر جب حضرت علی کو حقیقتاً ان کی مدد اور وفاداری کی ضرورت پیش آئی تو اکثر کوفی منافقت، سستی اور کمزوری کا مظاہرہ کرنے لگے۔ جب بھی حضرت علی نے کسی مہم یا جنگ کے لیے لشکر تیار کرنا چاہا، کوفی اکثر ٹال مٹول، ہیلے بہانے اور سستی دکھاتے۔ وہاں سازشیں، جھگڑے اور بد اعتمادی عام تھی۔ منافق عناصر حضرت علی کی پالیسیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے اور لوگوں کو مشتعل کرتے۔ کوفہ میں ہی خوارج کا وہ گروہ پیدا ہوا جنہوں نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی، اور آخرکار انہی میں سے ایک نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد اہل کوفہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ اس وقت کوفہ ہی خلافت اسلامی کا مرکز تھا۔ حضرت حسن کو کوفہ میں بیعت تو مل گئی، مگر اندرونی انتشار، منافقین اور سیاسی سازشیں اپنے عروج پر تھیں۔ اہل کوفہ نے حضرت حسن کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو ان کے والد حضرت علی کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت حسن نے شام کے خلاف لشکر تیار کیا تو کوفیوں نے وہی سستی، دوغلاپن اور بے وفائی دکھائی۔ بہت سے سردار اور فوجی تو پیسے اور دنیاوی لالچ میں مخالفین سے جا ملے۔ کوفہ کے اندرونی گروہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کو بار بار چیلنج کیا اور ان کی قیادت کو کمزور کیا۔ ان حالات میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے خون سے بچنے کے لیے اور امت کو مزید اختلاف سے بچانے کے لیے حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ اس صلح کو صلح حسن کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہم شخصیات سے اس کے نام پر بیعت لی جائے۔ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفہ کے لوگ اہل بیعت سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور انہیں حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین سے خاص عقیدت تھی۔ جب اہل کوفہ کو علم ہوا کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو انہوں نے امام حسین کو خطوط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی۔ ان خطوط میں یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہاں آپ کے وفادار موجود ہیں، آپ آئیں اور ہماری قیادت کریں۔ امام حسین نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو حالات معلوم کرنے کوفہ بھیجا، اور جب کم و بیش 12,000 افراد کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے ان کو اطمینان ہو چلا، تب انہوں نے امام عالی مقام کو خبر کی کہ وہ ضرور تشریف لائیں۔ لیکن جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے سختی کی، قتل اور دہشت کا ماحول قائم کیا، تو وہی لوگ مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ گئے، غیر جانبدار یعنی نیوٹرل ہو گئے، اور مسلم بن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ ادھر امام حسین نے اہل بیت اور چند ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ جب امام حسین کربلا کے مقام پر پہنچے تو کوفہ سے کوئی مدد نہ آئی، اور امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد اہل کوفہ کو اپنی بے وفائی اور امام حسین کی شہادت کا شدید پچھتاوا رہا، اور بعد میں اہل کوفہ میں توبہ کنندگان یعنی توابون کی تحریک اٹھی۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی کہ وقت گزرنے کے بعد اپنی بدعہدی پر ملال کچھ فائدہ مند نہیں۔ واقعہ کربلا کے تینوں کردار یعنی حضرت امام حسین، یزید اور کوفہ والے ہر دور کے اندر رہے ہیں اور شاید آج بھی زندہ ہیں۔ آج بھی ایک ساحلی پٹی ایسی ہے جہاں ظالم قوتیں مظلومین کو پیاسا اور بھوکا مار رہی ہیں۔ کھانا اور پانی لینے کے لیے قطاریں لگائے گھرانوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا جا رہا ہے۔ ان پر تیروں سے تو نہیں لیکن بموں سے، میزائلوں سے اور ڈرون سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ ان کے بچوں کے چیتھڑے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔
ان کے ہسپتالوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ جہاں ایک طرف انتہا درجے کا ظلم اور روزانہ سینکڑوں مظلومانہ شہادتیں ہیں، وہیں آج کے کوفیوں کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ OIC کی قراردادیں ہیں، مسلم حکمرانوں کی مذمتیں ہیں، تقریریں ہیں، مظلومین کے ساتھ کھڑے ہونے کی یقین دہانیاں ہیں، لیکن اس جاری ظلم کے دوران عملاً نیوٹرل رہ کر قوت رکھنے کے باوجود مصلحت اور ظالم کے خوف کا شکار ہو جانا معصوموں سے غداری کرنا ہے۔ اگر اس ساحلی پٹی اور ارض مقدس کے سکوت کے بعد کہیں جا کر آج کے کوفیوں کو اپنی بدعہدی اور دغا پر ملال ہو بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انسانیت حیران ہے کہ اس جاری ظلم پر بظاہر خدا اور رسول کو نہ ماننے والے بھی انسانیت کی بنیاد پر اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن کوفیوں کی طرح اپنا سب کچھ انبیاء کی سرزمین پر وار دینے کے دعوے کرنے والے ظلم کرنے والوں کو امن کا پیامبر ڈکلیئر کر رہے ہیں، امن کا نوبیل انعام دلوا رہے ہیں، اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے ظالم سے ڈیل حتیٰ کہ اس کو بھتہ دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی بات حسینیت کی کیے جا رہے ہیں۔ کربلا میں شہادت علی اصغر کا واقعہ تاریخ انسانیت کا وہ المیہ ہے جو پتھر دل انسان کو بھی پگھلا دیتا ہے۔ 6 ماہ کے اس ننھے مجاہد کا پیاس کی شدت سے تڑپنا، پانی کی فریاد پر امام علی مقام کی گود میں تیر کھا کر شہید ہو جانا ایسی منظر کشی ہے کہ آج بھی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل رو پڑتا ہے، لیکن آج بھی ارض مقدس میں لاکھوں علی اصغر یزیدیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آج کے یزید تیر نہیں چلاتے بلکہ بم اور میزائل برساتے ہیں، اور کچھ بچے تو گولیوں اور بموں سے نہیں بلکہ صرف پانی اور خوراک کی کمی سے ماؤں کے آغوش میں سسک سسک کر جان دے رہے ہیں۔ آج وقت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ یزید وقت اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مجالس کی جائیں، ان کے مظالم کے خلاف جلوس نکالے جائیں، اور کوفی کردار کے حامل حکمرانوں کو غیرت دلائی جائے، اور یہ کام صرف محرم الحرام میں نہیں بلکہ ہر میسر وقت میں کرنے کا ہے۔